الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان فانقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مختلف مقامات سے
چند آیات ربانیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ آج صبح کی تقریب کے اندر ہم نے اس موضوع پر آغاز کیا، اور آج چند آیات میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک صحیح حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام قدر، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، لفظ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب کا پہنچانا۔ کسی بھی مومن کے عمل صالح کو اور عمل صالح کے ثواب کو اپنے مرحومین فوت شدگان تک پہنچانے کا نام یہ ایصال ثواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے، قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے اور حدیث بھی اس بات پر ناطق ہے کہ کوئی بھی مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا کوئی بھی عمل ہو، وہ شرعی طور پر اگر اس کو دعائے خیر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے مرحوم تک بھیجا جائے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کا ثواب جو ہمارے مرحومین ہیں اس کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، تمام مومنین، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اول بات تو یہ ہے، جو نفوس قدسیہ ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے عصمت پاک دامنی شرط ہے۔ کوئی بھی پیغمبر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور تک نہیں کرتا، تو جو ذات گناہ کا تصور تک بھی نہ کرے تو اس سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنے عقائد میں شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو گناہوں سے معصوم رکھا، پاک دامنی طہارت ان کے لیے شرط ہے۔ انبیاء کے بعد
اگرچہ صحابہ کرام میں بھی بعض ایسے جن سے گناہ تک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصمت ان کے لیے شرط ہے۔ بعض صحابہ سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کا ارتکاب بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کرام کے گناہوں کو ہم اپنے گناہوں کی طرح نہ سمجھیں۔ ان لوگوں نے صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو بہرحال جب بھی کوئی مومن مسلمان اپنے نیک اعمال کو، اپنے نیک اعمال کے ثواب کو انبیاء کرام علیہ السلام تک، صحابہ کرام علیہ رضوان تک، تابعین تبع تابعین تک پہنچاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ وہ گناہ گار ہیں اور ہمارے اعمال صالحہ کے ثواب کی بدولت ان کے گناہ معاف ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے وہ نفوس قدسیہ جو نیک ہیں، جو ارواح پاکیزہ اور طاہر ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرماتا ہے اور ان کے توسل سے اللہ رب العزت دعا کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عام مسلمان مومن جو گناہ گار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ جل مجدہ الکریم سب کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن البتہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے تمہارے اعمال کا ثواب اور اجر اللہ رب العزت ان مرحومین تک پہنچاتا ہے اور ان کے قلوب اذہان اور وہ لوگ ہمارے اس ثواب سے خوش ہوتے ہیں، ان کے ارواح کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی قبروں کے اندر بھی اس بات کے امیدوار ہوتے ہیں کہ ہمارے لواحقین، ہمارے عزیز و اقارب وہ ہمارے لیے ثواب کو پہنچائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا اے لوگو ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں ہلاک نہ کر ڈالے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کہ آزمائش، مال اور اولاد کی آزمائش کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ اولاد اور مال یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر حلال و حرام کا امتیاز کے بغیر ان کی کاوش کے اندر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی محبت کے اندر اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، مال و اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، فرمایا کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول ربی، پھر بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، مجھے ایک لمحہ کی مہلت مل جائے،
مجھے لمحہ کی مہلت کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک لمحہ کی مہلت مل جائے اس میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور نیکوکاروں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب وقت اجل آ گیا، جب پیغام اجل آ جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک لمحہ کی بھی مہلت عطا نہیں فرماتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی، اے لوگوں ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کی محبت اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو، مال و دولت کی محبت میں نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، حج زکوٰۃ چھوڑ دو، صوم و صلاۃ کو چھوڑ دو۔ ایسا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً تم فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھانے والے، نفع سے گھاٹا پانے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں رزق کا یہ معنی نہیں ہے صرف کھانے پینے کو ہم رزق لیں، یہ مال و دولت یہ رزق ہے، یہ نہیں، بلکہ یہاں کلمہ ما ذکر کیا، اور ما اصول فقہ کے اندر یہ کلمہ عام ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ہر نعمت میں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم پوری زندگی بیٹھ کر فقط میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو پھر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ایک چیز ہے اور ایک چیز کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کسی غریب و فقیر کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہاں ماں جو عربی لغت کے اندر عموم کے لیے آتا ہے، اس کا مفاد یہ ہوگا کہ اے لوگوں، تمہیں جو جو چیز بھی ہم نے بطور نعمت عطا کی ہے، رزق کا مطلب جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہر اس چیز میں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرو۔ اب مثال کی طرف یوں سمجھ لیں، آنکھ خدا کی نعمت ہے، کان خدا کی نعمت ہے، زبان خدا کی نعمت ہے، ہمارا ہر عضو خدا کی نعمت ہے، ہر عضو خدا کی نعمت ہے۔ تو جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس طریقے سے تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ آنکھ کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کانوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زبان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پورے جسم کی طاقت کو اللہ راہ میں خرچ کرو۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں کی طاقت کا سہارا ضروری ہے، وضو کرنے کے لیے ہاتھوں کی طاقت کا سہارا ضروری ہے، مسجد میں جانے کے لیے پاؤں کی طاقت کا سہارا ضروری ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان کی طاقت کے سہارے کی ضرورت ہے، دیکھ کر تلاوت کرنی ہے تو آنکھ کی نعمت ہے، اس کو خرچ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بیٹھ کے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ نے تمہیں کان کی طاقت دی ہے، اس کو آپ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں، تو گویا کہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا صرف 5-10 روپے فقراء کو دے دو، ایک وقت کا کھانا اللہ کی راہ میں کھلا دو بس، بلکہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر ان چیزوں کو خرچ کرو۔ اور اللہ رب العزت بارہا مرتبہ فرماتا ہے کہ دیکھیں انسان ابھی
جب مارد وجود میں آتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 4 ماہ کا لوتھڑا ہوتا ہے، 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ اب جب روح کو پھونکا جاتا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت، ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں ہے، مارد وجود میں نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت کے انتظام انسلام پہلے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا، اس بندے سے متعلق اس بندے کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے، یہ زندگی کے اندر اتنا رزق پائے گا، اتنا کمائے گا، اتنا خرچ کرے گا، اور اس بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے بڑے ہو کر کیسے اعمال کرے گا، اچھے کرے گا یا برے کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں ہے، مارد وجود میں نہیں آیا، لیکن اس کی موت کے بارے میں پہلے لکھا جا رہا ہے۔ ہم تو دنیا میں آتی موت کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی موت سے متعلق ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، 4 ماہ کا لوتھڑا، ابھی روح کو پھونکا گیا، اور یہ روح کتنی لمٹ تک چلے گی، تب زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اور ہر ایک کے لیے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو، عمر کا تقاضا ہو، 70-80 سال کو پہنچے پھر جا کر اس کو موت، یہ ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ صحت مند ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسی تکلیف لائق ہوتی ہے 1 سے 2 دن میں فوت ہو جاتا ہے، اچانک حادثہ لائق ہو جاتا ہے، اچانک اب آپ دیکھ رہے ہیں حالات کے پیش نظر، ایک پوری کی پوری گاڑی پانی کی بارش کے اندر وہ ڈوب رہی ہے، بارش کے پانی کے اندر وہ سارے کے سارے وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن رب نے کیا فرمایا، اے میرے بندو، مرنے سے پہلے پہلے میری نعمتوں کو خرچ کرو، میری نعمتوں کو خرچ کرو، جو میں نے تمہیں رزق دیا، جو میں نے نعمتیں دی ہیں، تمہارے اعضاء میں سے ہر عضو الگ الگ ایک نعمت ہے، آنکھ خدا کی نعمت ہے، زبان خدا کی نعمت ہے، کان خدا کی نعمت ہے، قوت بازو تمہارے ہاتھ یہ خدا کی نعمت ہے، ان کو صحیح استعمال میں لے آؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا، فیقول ربی، جب وقت اجل آتا ہے، پیغام آ جاتا ہے، فرشتہ سامنے آتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری روح کا سلسلے سے پرواز ہونے والی ہے، پورے 80 سال مل گئے، کسی کو 100 سال مل گیا، کسی کو 50 سال ملے، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کبھی ہم نے موت کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی غور و فکر نہیں کیا، لیکن جب موت آ جاتی ہے اس وقت فرشتہ کیا کہتا ہے، اس وقت فرشتہ تیار ہے روح کو قبض کرنے کے لیے، اس کے باوجود بندہ عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جس کی جیسی عمر ہوتی ہے، میں نے 50 سال عمر دے دی، 60 سال عمر دے دی، 80 سال عمر دے دی، 80 سال کی عمر کے اندر میں نے تمہیں بتایا اپنے کلام کے اندر، میں نے جو تمہارے لیے کتاب دستور حیات بنا کر بھیجی، اس کے اندر میں نے پورا نظام لکھ دیا ہے، اس کے اندر میں نے پورے قوانین لکھ دیے، اور اس کے اندر پورے احکام میں نے لکھ دیے، رہتی دنیا تک کے لیے میں نے اصول اور دستور بنا کر تمہارے پاس بھیجا، اور میں نے یہ کہا دیکھو مرنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، میرا کلام بولتا رہا، علماء بتاتے رہے، تم سنتے رہے، خدا کی ہر نعمت کو خرچ کرو، لیکن کبھی تو نے توجہ نہیں کی، تو نے کبھی بھی توجہ نہیں کی۔ اب جب وقت اجل آ گیا ہے، جب پیغام اجل آ گیا ہے، اب تو چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جائے، اب میں دوبارہ نیکوکار بن جاؤں، صدقہ کروں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اس کو مہلت نہیں دی جائے گی جب وقت اجل آ جاتا ہے، جو وقت لکھا ہے، جو سبب لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا
کہ ہم میں سے کوئی کل ہو یا نہ ہو، آج رات تک ہو یا نہ ہو۔ صبح انسان نماز پڑھتا ہے اور اسی رات مغرب سے پہلے پہلے اس کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ فجر کی نماز پڑھتا ہے، حال احوال گھر میں سلام دعا ہوتی ہے، دوست عزیز و اقارب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اچانک کوئی حادثہ لائق ہو گیا، پتہ چلا اس کی نماز جنازہ ہے اور اس کی میت اور قبرستان میں دفن بھی ہونا ہے۔ تو ایسے ہر ایک کے بارے میں موت پر حق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم موت کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ ہمیں موت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دار فانی سے چلے گئے، جتنے بھی ہمارے بزرگ، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے دوست اس دار فانی سے چلے گئے، ان کو ہماری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا یہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور وہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کا عمل صالح، عمل نافع، اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے بھیجیں۔ کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کے بہن، کسی کے بھائی، عزیز و اقارب، خالہ، چاچا، یہ پھوپھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا خاندان ہے، جب وہ اس دار فانی سے چلے گئے، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس عمل کو اللہ رب العزت نے خوب پسند فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی تعریف کے متعلق فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ الحشر کے اندر، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد میں آئیں گے، یعنی کہ ہمارے جو عزیز و اقارب چلے گئے، ان کے بعد آنے والے لوگ، جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ آ کر کہیں گے، دعا مانگیں گے۔ دعا کیا مانگیں گے؟ ربنا، اے پروردگار عالم، اغفر لنا، ہماری بخشش فرما۔ ایک تو نیک لوگوں کی نشانی ہے، اپنی بخشش کے لیے دعا کریں گے، پہلے توبہ اور استغفار کریں گے۔ ہمیں اپنے لیے ہر وقت یہ دعا کرنی ہے، کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہما وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ایک اپنے لیے اور جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے، سبقونا بالایمان، ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ایمان کی حالت میں چلا گیا ہو، ہم اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کفر مرا اور کفر کی حالت میں مرا، ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے، ہمیں اس کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں مرا، حالت ایمان میں، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، اگر یہ عمل لغو ہوتا، یہ کام بیکار ہوتا، معاذ رسول معاذ اللہ، اور غیر نافع ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت اس بات کو پسند ہی نہ فرماتا، اللہ رب العزت اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ہر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے جس کو خود پسند بھی فرماتا ہے، اور جو چیز شرعاً جائز بھی ہے، اگر جائز نہ ہو تو اللہ رب العزت ان کی تعریف کیسے فرمائے؟ اللہ رب العزت ہمارے مرحومین جو چلے گئے، جو فوت ہو گئے، ہم ان کے بعد آنے والے ہیں، اب ہم ان کے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی تعریف فرمائی، فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا، قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ محبوب بندے ہیں، اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور جو لوگ پہلے گزر گئے سبقونا بالایمان، ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے، مغفرت والا، بخشش والا، کہ اللہ رب العزت جب انسان بخشش کا سوال کرتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ کے تحت جب بندہ اپنے مرحومین جو مر گئے، فوت ہو گئے، اب وہ اگر گناہگار بھی ہو، سیاکار بھی ہو، بدکار بھی ہو، جس طرح بھی ہو، بندہ جب اس کے لیے دعا خیر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو لوگ بعد میں آتے اور دعا کرتے ہیں،
بعد میں آتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے ایک اور آیت میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التنا من عمل من شیء۔ ایک اور مقام میں اللہ رب العزت نے سورۃ طور میں 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، وہ نیک ہو کر چلے گئے، نیک ہو کر چلے گئے، اعمال صالحہ کے ساتھ چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے بعد میں آنے والی ذریت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر انسان مر گیا وہ گناہ گار ہے، بعد میں دعا کرنے والا نیک ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس مرحوم کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور اگر مرنے والا پہلے جو اس دار فانی سے چلا گیا وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کی ذریت میں سے، اس کی اولاد میں سے ایمان کی حالت میں ہے لیکن ہے وہ گناہ گار، اللہ رب العزت فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اللہ رب العزت ان کو ذریت کو بھی ان کے ساتھ لاحق فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اعمال صالحہ کی بدولت میں اللہ رب العزت اس کے اولاد کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا جو جملہ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت فرمایا وما التناہم من عملہم شیء، خدا کی رحمت کی وسعت دیکھیں، اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا۔ ایک تو یہ کہ اگر ایک انسان کے پاس کوئی مال و دولت ہو نا، ہمارے میں سے کوئی والد کوئی بہن بھائی اس میں سے اٹھا کے دوسرے کو دے دے، کوئی بھی ہمارے لازمی بات ہے وہ مال اس کے پاس تو کم ہو جائے گا، وہ تو مال دوسرے کی طرف منتقل ہو گیا۔ کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے، دوسرے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، ماں نے 1000 روپے میں سے 500 اٹھا کے دوسرے بیٹے کو دے دیے، اس کا تو 500 روپے کم ہو گیا، ماں کا کہنا تو مان لیا، بڑے کا کہنا تو مان لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے بزرگوں میں سے نیک ہو کر چلے گئے اور جس ذریت کو جو ان کے ساتھ لاحق فرماتا ہے ان کے اعمال میں کوئی کمی آ جائے گی، فرمایا نہیں وما التناہ من عملہم شیء، ان کے اعمال کے اندر اللہ کوئی کمی نہیں فرماتا، ان کے اعمال بھی ان کے درجات بھی اسی طرح بلند و بالا رہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اللہ رب العزت جو ابھی زندہ ہے، ابھی فوت بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان فوت ہو جائے، انسان اس دار فانی سے چلے جائے، بعد کے اندر انسان اگر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص جب مر گیا وہ فوت ہو گیا تو بڑا گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اٹھے گا بڑا حشاش بشاش ہوگا، بڑا خوش خرم ہوگا اور جنت میں ٹہل ٹہل کر جا رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تو مرا تھا، میں گناہ گار تھا، میں سیاہ کار تھا، میں بدکار تھا، آخر کیا وجہ ایسی ہے، میں تو مرنے کے بعد کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا تھا، تو کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آج میں خوش ہوں، میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لاستغفار والدیک لک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جب مرا تھا گناہ گار تھا، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا بار بار تیری بخشش کی دعا کرتا رہا، تیرے لیے بخشش کے لیے دعا کرتا رہا، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا، میں نے دعا مانگنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور پھر میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ جس کا مطلب یہ ایصال ثواب کے موضوع پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایصال ثواب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے طرف سے کوئی رسم بنائی ہوئی ہے، معاذ رسم معاذ اللہ، جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، کوئی 100واں ہے، کوئی 40واں ہے، کوئی 10واں ہے، کوئی 20واں ہے، یہ فاتحہ ہے، جمعرات کو ہے، جمعہ کو یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے بلکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ میں نے آج صبح کے بیان کے اندر بھی یہ بات بیان کی، لیکن تفصیل کے ساتھ میں یہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب قبرستان سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب آپ چلے گئے واپس آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسی قبر پر اللہ کے عذاب کی بجائے خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ وہی قبر وہی بندہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر اللہ سے پوچھ لیتا ہے اے باری تعالیٰ اس میں حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، یہ سیاہ کار تھا، یہ بدکار تھا، لیکن جب یہ مر گیا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، بعد کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، اور آج
اس بچے کو اس کی والدہ نے ایک دینی معلم کے پاس پڑھانے کے لیے بٹھایا ہے، اور آج اس معلم نے اس بچے کو اتنا پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے ابھی اتنا ہی پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ دیکھا کہ جس کی اولاد، جس کا بچہ دنیا کے اندر رہ کر میری رحمت کا ذکر خیر کر رہا ہے اور میرا ذکر خیر کر رہا ہے، اور قبر کے اندر اس کے والد پر عذاب ہو، میں نے اس وجہ سے، اس بدولت، اس سبب سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اندازہ لگائیں، بچہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے اندر رحمان کا ذکر ہے، رحیم کا ذکر ہے، خدا کی رحمت کا ذکر ہے۔ گویا کہ جس کی اولاد اللہ کی رحمت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت اس کے والد کی بخشش فرماتا ہے، اس کی والدہ کی بخشش فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت اپنے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے، آقا علیہ السلام نے دیکھا اس قبرستان کے اندر دو قبریں ایسی ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام جو ساتھ میں موجود ہیں، آقا علیہ السلام آقا فرماتے ہیں کہ یہ دو قبریں ایسی ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو عقیدے کی بات ہے، میں یہاں پر اپنا عقیدہ بیان کر دوں۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں نا، قبر کے اندر جو مردہ موجود ہو، باہر دیکھنے والے کو کیا پتہ ہے وہ کس حالت میں ہے، وہ کس کیفیت میں ہے، اچھی کیفیت میں یا بری کیفیت میں ہے، عذاب میں مبتلا ہے یا ثواب میں مبتلا ہے، کون جانتا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر انسان جاتا ہے، اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبرستان کے اندر جاتے ہو اس کو دفن کرنے کے لیے، جاتے ہو تو اس موقع پر قبر کے اندر جو بندہ موجود ہوتا ہے، بندہ اس کو دفن کر کے واپس پھرتا ہے، واپس مڑتا ہے، اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے نا، تو مردہ قبر کے اندر اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ لا یسمع قرآن عالم کے الفاظ موجود ہیں حدیث پاک کے اندر، پاؤں کی آہٹ کو وہ دوبارہ سنتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب اس کا وہ قبرستان کے اندر، قبر کے اندر موجود ہے، وہ پاؤں کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ اور ادھر ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ منو ٹنڈو کے حساب سے وہ مٹی کے نیچے دفن ہے، مٹی بند ہے، قبر کھلی ہوئی نہیں ہے کہ دیکھے بتا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبر بند ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام کو تو بس دیوار کے پیچھے بھی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیا باتیں کر دیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آقا علیہ السلام جس قبرستان سے گزر جائیں، ہر قبر والے کے بارے میں جانتے ہیں وہ کس کیفیت میں ہے، اور خود آقا علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہو کر بھی ساری کائنات کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پر رہ کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ باہر ہوں تو قبر والوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور خود اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہو، اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنی شان کے مطابق وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، اچھا ایک تو یہ کہ چلو یہ تو دیکھ لیا عذاب ہو کیوں رہا ہے، عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا ایک آدمی قبرستان کے اندر سے گزرتا ہے، کبھی کبھار کوئی قبر گر جاتی ہے پانی کی وجہ سے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اس کا کفن جو ہوتا ہے سفید نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو 5 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، لیکن کفن میلا نہیں ہوا۔ آج بھی ایسی لاشیں موجود ہیں، آج بھی قبرستانوں کے اندر ایسی لاشیں موجود ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی تھا بڑا نیک ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، جس کے کفن کو زمین نے میلا نہیں کیا، اس طرح سفید صاف شفاف پڑا ہوا ہے۔
اور ایک بندہ ہے اس کی قبر کھلتی ہے، انسان دیکھتا ہے اس میں بچھو بھی ہیں، بلائیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، اور انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ بندہ بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن وہ بھی قبر نے جگہ چھوڑ دی، ظاہر ہو گیا، مردہ نظر آیا، پھر ہم نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے یہ نیک بندہ، اس کا نیک عمل ہے کون سا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اگر گناہ گار ہے تو اس کا گناہ ہے کون سا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ گناہ گار تو ہے، گناہ گار ہے، لیکن کون سا ایسا عمل جس کی وجہ سے وہ گرفت کے اندر آیا ہوا ہے، اور نیک ہے تو کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت نے مقبول فرما دیا ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت ایک عمل صالح کی بدولت انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں تو نہیں نا پتہ، لیکن وہ ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آ کر نے فرمایا میرے غلامو، یہ جو دو قبر والے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور میں تمہیں وجہ بھی بیان کر دوں اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ بتایا میں نے کہ قبر کے عذاب سے متعلق ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ قبر کھل جائے، قبر کو کھولا جائے، دیکھا جائے، اندازہ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبر کو کھولا نہیں ہے، قبر اسی طرح ہے، سرکار گزر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اس قبرستان کے اندر دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کسی کو کیا پتا، بغیر دیکھے نگاہ نبوت سے دیکھا۔ فرمایا ایک ان میں سے وہ گناہ گار ہے جو پیشاب کے قطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا۔ یہ گناہ صغیرہ بھی ہوں تب بھی عذاب کا باعث ہیں۔ یہ پیشاب کے قطرات سے نہ بچنا، لوگ ایسے کھڑے کھڑے جہاں چاہیں پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے قطرات جسم پر بھی آتے ہیں، کپڑوں پر بھی آتے ہیں، وہ چھینٹے آتے ہیں، اور پھر انہی کپڑوں کے ساتھ آ کر وہ نمازوں کو بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ عذاب قبر کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، فرمایا یہ غیبت کرتا تھا، آپس میں لوگوں کو لڑواتا تھا، اور لوگوں کو لڑوا کر باتوں کے مزے لیتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ قربان جائیے، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ صلح پسند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے، اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، سگے بھائیوں یا مسلمان بھائی ہیں، اسلام کا بھائی چارہ ہے اور اسلام والا رشتہ ہے، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، نیک بندے کی نشانی ہوتی ہے اور ایک برے بندے کی نشانی ہے۔ نیک بندے کی نشانی ہے کہ دوسرے کے پاس جائے گا تو کہے گا یار تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، دوسرا بندہ تو تیری اتنی تعریفیں کرتا ہے، اتنی تعریفیں کرتا ہے، اتنی تعریفیں کر کر کے تھکتا نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا اختلاف ہوا اس میں غلطی میری ہے، میرے بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، منہ پڑ جاتا ہے، دوسرے بھائی کے پاس چلا جائے یار تو بڑی غلطی کے اندر ہے، وہ اگلا بندہ تو اتنی تو اس سے محبت کرتا ہے اور تو غلطی پر ہے اور وہ تیری تعریف کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی عمل، ایسا کوئی کردار اپناتا ہے تو دونوں بھائیوں کے درمیان مزید صلح ہو جاتی ہے اور مزید زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ، سب سے بڑی فساد اور فساد کی جڑ یہ ہے، ہم ایک ہی بات اگر 1% بات ہوگی 99% ہم اپنی طرف سے بنا کر دوسرے کے کان جا کر بھرتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو سن کر اگر خدا نہ خاصہ 1% کوئی بات ہوگی 99% اس کے اندر ہم پلس کر کے اپنی طرف سے جمع کر کے ہم اس کے جا کر کان بھرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ان کے آپس کے اندر نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، اور نتیجہ جو ہوتا ہے تباہی اور بربادی کی صورت میں جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس نے ایک اپنا عمل کر کے یہ چھوڑ دیا، اس نے یہ بھی عذاب قبر کا ایک باعث بنتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اسلام اس بات کا خواہ ہے، اسلام چاہتا ہے، قرآن و حدیث ہمیں اس بات کا درد دیتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے قول سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے دو مسلمانوں کے اندر محبت کو پیدا کراؤ، اور تم دونوں مسلمانوں کے اندر محبت کو پیدا کرا دو گے تو اللہ رب العزت اس کا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اس کا اتنا ثواب ہے جس کی کوئی حد حدود کو بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو ایسا عمل بڑا پسند ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ان میں سے ایسا بندہ ہے جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ دو باتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ جو بات، جو اسباب
قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسے اسباب سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے، اپنے اعمال کو اچھا بنانے کے لیے اپنی سوچ کو اچھا بنانا چاہیے، اپنی فکر کو اچھا بنانا چاہیے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر کسی کی غیبت کر بھی رہا ہے تو ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کے سامنے جا کر اس کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اچھی تعریف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ایسا کرو میرے صحابہ، یہ کھجور کی ٹہنی ذرا توڑ کے لے آؤ، کھجور کے پتے توڑ کے لے آؤ۔ کھجور کے پتے توڑ کے لائے، نبی علیہ السلام نے اس کے 2 حصے فرمائے۔ وہ کھجور کی ٹہنی کے 2 حصے، ایک کو ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرے کو اپنے دست مبارک سے دوسری قبر پر رکھ دیا۔ لازمی بات ہے، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ عمل کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے عذاب کا سبب بھی آپ نے بیان کر دیا، دوسرے کے عذاب کا سبب بھی آپ نے بیان کر دیا، لیکن یا رسول اللہ یہ ٹہنی جو توڑی ہے یہ کھجور کی اور اس کو اوپر رکھ دیا۔ جو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جو آج میں موضوع ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پر گفتگو کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اسی کی تائید فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، یہ ہرے بھرے جو درخت ہوتے ہیں نا، ہری بھری ٹہنیاں، یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو فرمایا جب تک یہ ٹہنی یہاں پر موجود رہے گی، خشک نہیں ہوگی، ہری بھری رہے گی، یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی رہے گی، اور جس قبر پر اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، اب خود اندازہ لگائیں، یہ کھجور کی ٹہنی، اب کتنے ذوی العقول ہیں، سمجھدار ہیں، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ٹہنی زیادہ اشرف ہے یا انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے؟ انسان اشرف المخلوقات میں سے نا، تو انسان کا رتبہ اور مقام بڑا ہے۔ اگر درخت کی ٹہنی وہ ہری بھری ہو، وہ قبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرے تو اللہ رب العزت مرحوم کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات جو حضرت انسان ہے، اگر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی تلاوت کرے، اللہ کے ذکر و اذکار کو کرنے کے بعد کسی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت بطریق اولا اس مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قبر کے اندر جو بھی عذاب ہو، جتنا بھی عذاب ہو، اگر کھجور کی ٹہنی وہ ذکر و اذکار کرے، اور وہ تب تک کرتی ہے جب تک وہ ہری بھری ہے، وہ تو خشک ہو گئی، اور بندہ جب تک زندہ ہے اپنے مرحوم کے لیے کثرت کے ساتھ جتنا بھی دعا کرنا چاہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اتنا کر لو بس، زیادہ نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا جتنا زیادہ محبت کرتے ہو اپنے مرحومین کے لیے اتنا زیادہ ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھایا کرو، خود پڑھا کرو، اور اس کے علاوہ جب بھی بیٹھتے ہو تمہیں اور کچھ یاد نہیں ہے، نماز کے بعد تسبیح تو پڑھتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسبیحات تو پڑھتے ہو، بیٹھ کر درود پاک بھی پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اے اللہ یہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب، سورہ اخلاص پڑھی اس کا ثواب، میں نے جو بھی تسبیح و تحلیل پڑھی مولا اس کا ثواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ جو بھی اپنے عزیز و قارب، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، جو بھی عزیز و قارب سے اس دار فانی سے چلے گئے، اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت اس عمل کو پسند بھی فرماتا ہے، اور ایسے عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحابیاں ہیں خواتین میں سے، یا رسول اللہ میری والدہ نے، یہ حدیث پاک ہے، میری والدہ نے حج کی منت مانگی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن عمر نے ساتھ نہیں دیا، وہ فوت ہو گئی ہیں، وہ اس دار فانی سے چلے گی، تو اب کیا میں اس کی طرف سے اگر حج کروں اپنی والدہ کی طرف سے ثواب اس کو پہنچاؤں تو کیا ثواب پہنچ جائے گا اس کو؟
کیا بات ہے صحابہ کرام کی، صحابیات کی رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایسے ایسے سوالات کر کے امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسائل کو حل فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار ان سوالوں کا جواب بڑے خوبصورت انداز کے اندر دیتے، اتحاد کی صورت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اس کے سوال کے جواب کو اس انداز کے اندر دیتے، خود سوال فرماتے۔ اس سوال کے جواب کو دینے کے لیے سرکار خود سوال فرماتے، یعنی اس مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرتے، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ سرکار اس مسئلے کا جواب مسئلے سے کرتے، سوال کا جواب اس کے سوال سے کرتے۔ سرکار نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی جواب نہیں دیا سرکار نے جواب نہیں، سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہاری والدہ نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا 10,000 روپے، مثلا میں جملہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، 10,000 روپے تیری والدہ نے دینا ہوتا، اگر وہ مر جاتی تو مجھے یہ بتا کہ اگر تو قرضہ اس کا اٹھا کے واپس کر دے تو قرضہ ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرضہ دینا ایک دنیاوی معاملہ ہے، حج کرنا ایک دینی معاملہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کی غرض سے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، قیاس پر عمل بھی ہو جائے اور اس کو مسئلے کا جواب بھی آ جائے، سرکار نے فرمایا اگر ایک بندے کا قرض دینا ہو اس کو ادا کر دیا جائے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرض ہے، اگر تو ادا کرے گی اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ صحابہ میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی حدیث پاک ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ایسا ہے کہ میں کوئی نیک عمل اپنی والدہ کے لیے کروں اور اس کو ثواب قبر کے اندر پہنچے، ایسا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ایسا عمل ہے۔ یا رسول اللہ پھر میں کیا صدقہ کروں؟ فَأَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ دیکھیں صدقہ افضل، بہت سارے صدقات ہیں افضل ہیں۔ اس دور کے اندر پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، کنویں نہیں ہوا کرتے تھے، پانی کی شدت سے قلت تو اب بھی ہے، مسائل تو اب بھی حل نہیں ہوئے، لیکن اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں دور دراز تک کوئی ایک کنواں ہوتا، بعض اوقات وہ بھی کافروں کا ہوتا، وہ غالب ہوتے، مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں پانی دیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پوچھتا ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا الماء، پانی اس وقت اس کی بڑی قلت ہے، اگر تو انتظام انسلام کر لے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اور جب تک مخلوق خدا اس سے نفع اٹھاتی رہے گی پانی تو یہ لوگ پئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تیری مرحومہ والدہ کو پہنچاتا رہے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب وہ جو حضرت سعد تھے نا، انہوں گئے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کا نام رکھا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سعد کی ماں کے کنویں سے بھی انہوں نے ایک اور مسئلہ حل فرما دیا۔ سعد کی ماں کا کنواں، آج ہم لوگ یہ سارے ثواب کرنے کی نیت سے نا کوئی بکرا پال لیتے ہیں، یہ سرکار غوث پاک کے نام سے منسوب ہے، یہ داتا علی حجویری کے نام سے منسوب ہے، لوگ یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا، غیر اللہ کے نام آنے سے ہی یہ بکرا حرام ہو گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا، داتا علی حجویری کا نام آ گیا، خواجہ چشتی اجمیری کا نام آ گیا، اولیاء کا نام آ گیا، تو بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بکرا یا کوئی بھی جانور وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے، اس کو منسوب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اس کا ثواب سرکار غوث پاک تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس کا ثواب داتا علی حجویری تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس کا ثواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچانا چاہتا ہے، اس نسبت سے اس جانور کا نام منسوب کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ہمارا اب بھی عقیدہ ہے اللہ کے نام کے علاوہ جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب کسی کی بھی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد نے اپنے عمل سے فرمایا ہذہ لأم سعد، باقاعدہ لکھوا دیا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سعد کی ماں کا کنواں سرکار کو پتہ نہیں، سرکار نہ جد سعد یہ کیا کم کر رہا ہے، یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا، تیری ماں کا نام آ گیا، تیرا نام آ گیا، ثواب کہاں سے؟ نہیں، مقصد یہ تھا، حضرت سعد بھی جانتے تھے، رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ منسوب کرنا ایک الگ بات ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بنایا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بھی امت مسلمہ اس سے پانی پیے گی اس کا ثواب میری والدہ محترمہ کو ملتا رہے گا۔
تو قرآن اور حدیث نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی مسلمان اس دار فانی سے چلا جائے اس کے لیے آپ جس قدر بھی ہو سکے دعائے خیر کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اور جتنا ہو سکے ان کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ رب العزت تمہارے ثواب کو وہاں تک پہنچاتا ہے، اور یقیناً قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہے اللہ رب العزت اس مرحوم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کے حاضری کو